ہو سکتی۔ ارادہ یہ ہے کہ اپنے اہل بیت میں سے گندگی، اہل بیت میں سے پلیدگی، نجاست کو، شیطانیت کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ حدیث پاک میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقال اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی احبہما۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سامنے ہیں، میرے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام محبت کرتے ہیں حضرت امام حسن اور حسین۔ ارے توجہ فرما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اللہ جو بندہ ان سے محبت کرے گا اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما۔ حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل کے اندر محبت حسن و حسین نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ دل مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بڑے پیارے شاعر اہل دل نے لکھا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ بتا کہ کیا حسین ہے، دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے شمر سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے شمر سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا شمر تھا حسین ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ علیہ۔ کون حسین؟ رضی اللہ تعالی، میرے پیغمبر کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ فاطمہ کا جگر گوشہ حسین۔ کون حسین؟ علی کا جگر گوشہ اور پھول حسین۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، میرے پیغمبر کے دل کا چین اور سکون حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کی شکل و صورت میرے مصطفیٰ جیسی۔ کون حسین؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین۔ کون حسین؟ جنت کا شہزادہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نماز کی حالت میں میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیٹھ جائے تو نماز کی حالت میں میرے پیغمبر کا سجدہ لمبا ہو جائے۔ وہ حسین جو مسجد نبوی کے کرم اور تپتے ہوئے یہ فرش کے اوپر چل رہا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے لخت جگر کے لیے منبر سے خطبہ چھوڑ کر پکڑنے آ جائیں، وہ حسین، اور پھر فرمائیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو اللہ ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔
اللہ اکبر. کون حسین؟ حسین منی و انا من الحسین. اچھا، آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے، جو ہم نے موضوع رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کا دور بڑا سنا ہوا. سال ہر سال کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب حضرت حسین کی عظمت اور شان کے بارے میں تقاریر نہیں ہوتی. کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں. ہر روز ہر وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حضرت حسین، حضرت امام حسین. آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ، ان کی زندگی کیسی تھی اور صحابہ کے ساتھ ان کی محبت کیسی. توجہ کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم نے صرف سنا ہوتا ہے. جن چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، توجہ ہے، جن چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی شکل و صورت ہمارے ذہنوں کے اندر ویسے بیٹھی جیسے ہم نے ان کو دیکھی. اور جن کو ہم نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے، ان کی شکل و صورت ہمارے ذہنوں کے اندر ایسے بیٹھی جیسے ہم نے سنا ہے. ان کے بارے میں باتیں سنی ہیں، ویسے شکل و صورت ہے. نہیں سمجھے؟ ہم نے مینار پاکستان دیکھا ہے، تصویروں میں دیکھا، موویوں میں دیکھا، لائیو دیکھا. اس کی شکل و صورت ہمارے سامنے. بادشاہی مسجد کو دیکھا، اس کی شکل و صورت ہمارے سامنے ہے. ہم نے اپنے وزیر اعظم کو دیکھا، اس کی شکل و صورت ہمارے سامنے ہے. ہم نے امریکہ کے وزیر کو جو ہے صدر کو دیکھا، ٹرمپ کو دیکھا، دیگر لوگوں کو جن کو دیکھا ہے ان کی شکل و صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شکل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایسا سمجھیں کہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں، سنا ہے. اور سنا کیسی ہے؟ سنا ہے کہ دوزخ بہت بڑا گڑھا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر اندھے کانے اور نہ دیکھنے والے، ان کے اندر فرشتے ہیں جو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. ایسے سنا ہوا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے. جب جنت کا نام آتا ہے، تذکرہ آتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جنت وہ خوبصورت باغ، وہ خوبصورت محلات جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نہریں چلائی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں. یہ ہم نے سنا ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی، اور بات بالکل درست ہے. جو ہم نے سنا اس کا نقشہ ہمارے ذہنوں کے اندر وہی بیٹھا. اب ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں ہے، صرف سنا. اور جب دیکھا نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ حضرت حسین حضرت مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے، اور مصطفیٰ حضرت حسین سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتے، بڑی شفقت فرماتے. ہم نے سنا بالکل درست ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت حسین سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اور حضرت حسین کی شکل و صورت مصطفیٰ جیسی تھی. بالکل درست ہے. توجہ کی ضرورت ہے. یہاں پہ بڑی ایک قابل بات کرنے لگا ہوں. ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت حسین
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بالکل درست ہے، کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ باتیں تو ہم نے سنی، اس کے بعد یہی سنی ہے ساری زندگی، یہی سنی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ وقت گزرا، دوسری پارٹی سے ہم نے جب باتیں سنی تو ہمیں کیا پتا چلا کہ حضرت امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہیں۔ ہم نے یہ سنا کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں ہے۔ ہم نے یہ سنا کہ حضرت امام حسین کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ ہم نے یہ سنا کہ وہ کربلا کے میدان کے اندر کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ بھی بات بالکل درست ہے، ایسے ہی ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے یہ سنا کہ حضرت حسین سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، تو آپ کی عمر کتنی ہے حضرت حسین کی؟ 6 سال۔ توجہ، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام پیار اور شفقت کرتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ، تو حضرت حسین کی عمر ہے 6 سال۔ اور جب ادھر دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں ہے، شہید ہو گئے، تو اس وقت آپ کی عمر ہے 58 سال، 58 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی عمر ہے 6 سال۔ جب میدان کربلا کے اندر ہے، آپ کی عمر ہے 58 سال۔ اور ہم نے سنا کیا ہے کہ ادھر مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، ادھر ہم نے سنا ہے کہ واقعہ کربلا ہے۔ آپ کی زندگی کے جو درمیانے سال ہے 52 سال، 52 سالہ زندگی آپ کی کہاں؟ وہ واقعات ہم نے کہاں پہ سنا؟ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے یہ سنا کہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت امام حسین یا اہل بیت کے ساتھ صحابہ نے زیادتیاں کرنا شروع کر دی، لڑائیاں کرنی شروع کر دی، جھگڑے کرنے شروع کر دیے، ظلم و زیادتیاں شروع ہو گئی۔ اگر جس وقت حضرت امام حسین کی زندگی 6 سال کے بعد والی اور واقع کربلا سے پہلے والی زندگی کو ہم کھولیں گے تو اللہ کی قسم فرقہ واریت ختم ہو جائے، پھر پتا چلے گا کہ حضرت حسین کی محبت صحابہ کے ساتھ کیا تھی، صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیا تھی، ان کا آپس کے اندر تعلق کیا تھا، ان کے آپس کے اندر پیار اور محبت کیا تھی۔ آج حضرت حسین کی زندگی کو چھپایا گیا ہے، آج حضرت امام حسین کی یہ 52 سالہ زندگی کو بند کر دیا گیا، حق چھپایا گیا، جھوٹ بولا گیا، فرقہ واریت ڈالی گئی، مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا۔ یہاں پہ ایک قابل غور بات ہے، اگر ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں جنگ لگ جائے تو ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی دعوے لگاتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، قوم ساری پاک فوج کے ساتھ۔ اندازہ کیجئے کیا امت کا اتنا بڑا سردار، جنت کے نوجوانوں کا سردار، نواسہ رسول ہو اور فتوحات بھی ہو، جنگیں بھی ہو، اور کیا حضرت امام حسین اپنے بند کمرے میں بیٹھے نہیں ہو گئے؟ کیا انہوں نے صحابہ کا ساتھ نہیں دیا ہوگا؟ فرقہ واریت ڈالی گئی، ہمارے ذہنوں کو خراب کیا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
ان کا دور ہے 2 سالہ، دور خلافت۔ اس وقت تو حضرت حسین چھوٹے، 6 سال 8 سال کی زندگی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امام حسین 15-18 سال کی عمر تک پہنچ چکے۔ بڑی جنگیں ہوئی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ کیا حضرت حسین بند کمرے میں بیٹھے رہے؟ 15-18 سال کا نوجوان سپہ سالار ہوتا ہے اپنی فوج کا۔ محمد بن قاسم کو دیکھیں، حضرت امام حسین کی زندگی کو چھپایا گیا۔ آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تھا، حضرت عثمان غنی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اتنی جنگیں ہوئی، اتنی فتوحات ہوئی، اتنی لڑائیاں ہوئی کہ حضرت حسین اپنے بند کمرے میں بیٹھے۔ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ محاذوں پر تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ تھے؟ پھر خبریت ڈالی جاتی ہے کہ حضرت حسین اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ نے یوں کر دیا، صحابہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے، اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے انتہائی مختصر وقت میں شارٹ کٹس دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی زندگی کیا تھی اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا تعلق کیا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے، اور صحابہ کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کیسی تھی۔ توجہ فرمانا، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، ممبر پر بٹھایا گیا۔ حضرت صدیق ممبر پر تشریف فرما ہے، ادھر سے آواز آتی ہے کہ اے صدیق، آپ کو ممبر پر بٹھا دیا گیا ہے، خلافت آپ کو دے دی گئی ہے، آپ خطبہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت صدیق ادھر نظریں دوڑاتے دیکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت صدیق کو پھر آواز آئی، صدیق، ہم نے آپ کو اپنے پیغمبر کی وفات کے بعد اپنا خلیفہ اول تسلیم کر دیا ہے، خطبہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت صدیق ادھر ادھر دیکھ کے فرماتے ہیں، خطبہ تو میں شروع کرتا ہوں، مجھے یہ پہلے بتلائیے کہ حضرت حسن و حسین کا، حضرت حسن و حسین کا محبت تھی، پیار تھا۔ حضرت حسن و حسین کو گھر سے لایا گیا، صدیق کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق نے حضرت حسن کو اپنے دائیں جانب ممبر کے اوپر بٹھایا، حضرت حسین کو پکڑا، اپنی بائیں جانب ممبر کے اوپر بٹھایا، اور پھر صحابہ سے متوجہ ہوئے، صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، اب ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ان کا غلام دے گا، اگر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہوگا تو حضرت حسن و حسین کو دیکھنا۔ یہ تھی محبت، یہ تھا پیار، یہ تھی الفت صحابہ کے دلوں کے اندر۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کرے گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی یہ 2 سال خلیفہ، انتہائی مختصر جملے بیان کرتا جاؤں گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی 2 سال خلیفہ رہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مدینہ میں طوفانی بارش آئی، بارش اتنی تیز تھی، طوفان تھا۔ حضرت حسن و حسین گھر میں موجود نہیں ہے،
ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیز کو کہتی ہے کہ جاؤ حضرت حسن حسین کو ڈھونڈ کے لاؤ. کنیز گئی, ڈھونڈا, دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, نہ ملے, گھر واپس آئی اور آ کے فرمایا کہ مجھے حضرت حسن حسین نہیں ملے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہاں سے دیکھا؟ میں نے مسجد نبوی سے دیکھا, میں نے یوں وہاں جو پنڈال ہے وہاں سے دیکھا, میں نے اس گراؤنڈ میں دیکھا, ادھر گلیوں میں دیکھا, مجھے حسن حسین نظر نہیں آئے. حضرت فاطمہ کے الفاظ کیا تھے؟ اے کنیز, اے لونڈی, جا دوبارہ چلی جا. جب گھر میں اپنے گھر میں حسن حسین نظر نہ آئے تو صدیق کے گھر میں دیکھو, صدیق کے گھر جا کے دیکھو. حضرت صدیق کے گھر جا کے دیکھا گیا, ان کے گھر کے اندر حسن حسین تھے رضی اللہ تعالی. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ کا حق کھا لیا گیا, اہل بیت کے ساتھ صحابہ نے اتنی عداوت اور دشمنی کو توڑ دیا, اگر دشمنیاں ہو تو ان کے گھروں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا جاتا, ان کے گھروں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا جاتا. کون صدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی, کون حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, یہ میں انتہائی مختصر کرتا جاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسن و حسین جوان ہو چکے ہیں, 15-18 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں. جوانی کا عالم ہے, لڑکپن کا عالم ہے, جوانی میں قدم رکھا, سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, ذہین ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر کو ملنے کے لیے تشریف لے کر گئے. جب دروازے پہ پہنچتے ہیں, توجہ فرمانا, جب دروازے پہ پہنچتے ہیں حضرت حسین کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے کے سامنے حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر دروازے کے سامنے باہر بیٹھا ہوا ہے. حضرت حسین پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ کیا معاملہ ہے, اندر کیوں نہیں داخل ہوئے, باہر کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے حسین, اندر ابا جان مصروف ہے, میٹنگ چل رہی ہے, اس لیے میں باہر بیٹھ گیا, اندر جانے کی اجازت نہیں. حضرت حسین بھی باہر بیٹھ گئے حضرت عبداللہ کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر نے اجازت دی عبداللہ کو, عبداللہ اندر نہ جاؤ, اجازت ہے, عبداللہ اندر جانے لگے, ساتھ حسین بھی کھڑے ہو گئے. حسین کو جب توجہ فرمانا, حسین کو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں, باہر کھڑے ہیں, حسین کو دیکھ کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اے حسین باہر کیوں کھڑے ہو, اندر کیوں نہیں آئے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں اے چچا جان, اے امیر المومنین, میں باہر اس لیے کھڑا تھا کہ حضرت عبداللہ سے میں نے پوچھا کہ اندر کیوں نہیں داخل ہوئے. فرماتے ہیں کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. میں بھی عبداللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. حضرت حسین فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ کو عمر کا بیٹا عبداللہ عمر کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں, میں تو پھر علی کا بیٹا ہوں, مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے حسین, بے شک تو علی کا بیٹا ہے, عمر کا بیٹا نہیں ہے. عبداللہ کے لیے اندر جانے کی اجازت تو ہے, لیکن تیرے نانے کی وجہ سے عمر کو عزت ملی, تیرے نانے کی وجہ سے مجھے شان ملی. میں وہ عمر تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا, بکریوں کو چراتا تھا, ماں تھپڑ مارتی تھی کہ تجھے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی. آج جو بھی عزت ملی ہے, جو بھی مقام ملا ہے, جو بھی مجھے شان ملی ہے, تیرے نامے کے جوتوں کے صدقے ملی ہے. حسین, عبداللہ کے لیے تو اجازت نامہ ہے, تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جب دل کرے اعتبار رضی اللہ تعالی. کون صحابہ, کون اہل بیت, اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما. کون صحابہ میرے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے؟ توجہ فرمانا, حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالی, حضرت عمر کا دور.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں. حضرت حسین حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہے. بہت ہی کمال کی بات ہے، توجہ فرمائیں. حضرت حسین حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہے. ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا دیکھا کہ حسین کے پاؤں کے اوپر، حسین کے جوتوں کے اوپر مٹی پڑی ہے. ابو ہریرہ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. حضرت حسین فرماتے ہیں اے چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے نانا کے جلیل القدر صحابی، بہت زیادہ حدیث کے راوی، اے چچا جان آپ بزرگ ہیں، اے چچا جان آپ میرے دادا علی المرتضیٰ کے دوست ہیں اور میرے جوتے صاف کر رہے ہیں. نہ کیجئے، نہ کیجئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے حسین مجھے منع نہ کیجئے، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے اللہم انی احبہما واحبہما واحب ان یحبہما. اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کرنا. اے حسین میرے محبت کا یہ انداز ہے، مجھے منع نہ کیجئے، مجھے جوتے صاف کرتے دیجئے. اور خدا کی قسم صحابہ تو اہل بیت کے جوتے صاف کیا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت نہیں تھی. آئیے توجہ فرمائیے، ملے گی جنت، ملے گی جنت پیے کا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہو. اللہ اکبر. کون صحابہ اور کون اہل بیت؟ اہل بیت میرے نبی کے گھر والے، اہل بیت نبی کے گھر والے، اہل بیت نبی کے گھر والے اور صحابہ نبی کے دوست ہیں، نبی کے یار ہیں. اللہ اکبر. رضی اللہ تعالی. حضرت حسین کا حضرت عمر کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی. توجہ فرمانا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے حضرت عمر کے پاس سے جب بھی گزرنا ہے تو سلام میں نے کہنا ہے. اس سے پہلے عمر ہی مجھے سلام کہتے ہیں، مجھے عمر ہی سلام کہتے ہیں. حضرت عمر حضرت حسین کو سلام کے سلام، امیر المومنین ایک بچے کو سلام کہتے جا رہے ہیں. توجہ. میں اور آپ اپنے بیٹے کو سلام نہیں کہتے، اپنی گھر والی کو، بیوی کو سلام نہیں کہتے، اپنے پاس سے گزرنے والے کسی کو سلام نہیں کہتے. شرم آتی ہے، میرا مرتبہ ہے، میرا رتبہ ہے، میں کیسے سلام کہوں. اور یہ وہ امیر المومنین ہے جس سے کیسر و کسرا ڈرا کرتے تھے، شیطان ڈرا کرتا تھا. امیر المومنین حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ سوچا کہ جب بھی میں حضرت عمر کے پاس سے گزروں گا تو سلام میں کہوں گا، لیکن اس کے باوجود عمر پھر پہل کر جاتا ہے. محبت دیکھیے گا. حضرت حسین اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ایک گلی کے اندر چھپ جاتے ہیں، کسی مینار کے ساتھ، کسی اوٹ کے ساتھ چھپ گئے کہ جب بھی عمر ادھر سے گزرے گے تو میں ان کو سلام کہوں. یہ محبت کا اندازہ لگائیے گا، میرا جملہ ضائع مت کیجیے گا. حضرت حسین چھپ گئے، ادھر سے حضرت عمر نکلتے ہیں چلتے ہوئے. حضرت حسین کے پاس سے جب گزرنے لگے، حضرت حسین نے جب سوچا کہ میں جلدی سے نکل کے تو سلام کہہ دوں گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے پاس سے گزرنے لگے تو سلام بول دیا، پہل کر دی حضرت عمر نے. حضرت عمر نے سلام کہہ دیا. حضرت حسین جب باہر آئے، باہر آ کے پوچھتے ہیں چچا جان آپ کو تو اس بات کا علم نہیں تھا میں چھپا ہوا ہوں آپ کو سلام کہنے کے لیے، آپ نے مجھے پہلے سلام کیسے کہا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا. حضرت عمر فرماتے ہیں آج یہ جملہ خدا کی قسم میرے پاس سونے کا پانی بھی ہوگا وہ پھر بھی کم تھا. اللہ کی قسم حضرت عمر فرماتے ہیں اے حسین تیری صرف شکل
مصطفیٰ جیسی نہیں، تیری خوشبو بھی مصطفیٰ جیسی۔ اللہ اکبر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کرے گے اسے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ رضی اللہ تعالی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ اس بندے سے محبت فرما جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ رضی اللہ تعالی۔ آئیے آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں سب تو پہلے تو حضرت عثمان نے یہ کیا کہ حضرت حسین اہل بیت کا وظیفہ ڈبل کر، یہ بہت بڑی محبت کی بات، وظیفہ ڈبل کر دیا۔ حضرت حسین بڑے خرچ تھے، بڑا سخاوت کرتے تھے، بڑی اللہ رب العالمین کے راستے میں سخاوت کیا کرنی۔ کسی نے حضرت حسین سے پوچھا، حسین یہ بتاؤ کہ اتنی زیادہ سخاوت یہ کیسے، یہ کہاں سے مال آتا ہے؟ آپ کا کاروبار نہیں، بزنس نہیں، آپ کا اتنا مال کہاں سے آتا ہے، اتنی سخاوت کرتے ہیں؟ حضرت حسین فرماتے ہیں میرے پاس دو ذرائع ہیں، صحابہ سے محبت کا اندازہ کیجئے۔ خدا کی قسم میں اور آپ اپنے علماء کو اتنی محبت ان کے ساتھ بھی نہیں کرتے جتنی محبت صحابہ اہل بیت کے ساتھ کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے تو وہ علماء ہے، وہ علماء ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ محبت کے لائق صحابہ تھے اور اہل بیت تھے۔ حضرت صحابہ حضرت اہل بیت سے کیسے محبت کرتے ہیں، توجہ فرمانا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میرے پاس خرچ کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک وہ ذریعہ ہے کہ جس سے میں مال پوچھ کے لیتا ہوں، جتنی مرضی ضرورت ہو لے لیتا ہوں، اور ایک وہ مال کہ جس سے مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، جس وقت مرضی جب دل کیا لے۔ فرمایا وہ کون، کیسے؟ فرماتے ہیں حضرت حسین فرماتے ہیں سے میں بغیر پوچھے مال لیتا ہوں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال، وہ حضرت عثمان غنی کا مال، جب دل کرے جتنا دل کرے لے لیتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ صحابہ کی محبت نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کون حضرت حسین اور صحابہ کے ساتھ محبت کیسی؟ حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچ گئی، اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ آئیے توجہ فرمائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان حضرت اپنی فوج کے ساتھ، اپنے فوج کے شانہ بشانہ محاذوں کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنی فوج کا ساتھ دیتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑے خون پیش کرتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، وہ اہل بیت تھے کہ وہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی، آواز لگتی تھی، سارے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ امت کا سردار، امت کا نوجوان، جنت کے سرداروں کا، جنت کے نوجوانوں کا سردار حضرت حسین کیا جنگوں کے اندر اپنے گھر میں بیٹھا کرتا تھا؟ نہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر، تلوار لے کر، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ کافروں کی گردنیں تن سے جدا کیا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ آئیے توجہ فرمانا، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کا دور ہے، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر خراسان کی جنگ ہوئی۔ جائیے کتابوں کو اٹھائیے، حوالے انشاءاللہ میں نکال کے دوں گا۔ آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی جنگ میں جو فوج تھی اس کا سپہ سالار اس کو حسین کہتے ہیں۔ خراسان کی جنگ اس کی فوج کا سپہ سالار حسین تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے قتال کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھایا گیا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ صحابہ جھگڑتے تھے، دشمنی کرتے تھے۔
اگر محبت نہ ہوتی تو حضرت عثمان کو جب محصور کر دیا گیا، جب بند کر دیا گیا کمرے کے اندر، اپنے ہی مکان کے اندر، حضرت عثمان کو جب بند کر دیا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں اے عثمان، اگر آپ اجازت دو تو فوجیں لے کے میں ان سارے منافقین کو، کافروں کو ختم کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں، علی المرتضی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، یہ وہی علی فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ صحابہ ان کا حق کھا گئے تھے، باغ فتن کھا گئے تھے۔ آج علی فرماتے ہیں عثمان اگر اجازت دو تو علی اپنی فوجیں لے کے ان کو سب کو ختم کر دے، آپ کو آزاد کروا دو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں علی، آپ میرے بھائی ہیں، میں بالکل اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ جس مدینے کے اندر میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں، جس مدینے کے اندر، جس گلیوں کے اندر میرے مصطفیٰ کے پاؤں لگے ہوں، میں وہاں پہ خون خرابہ کروں، میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ کافروں کا خون بہانا اپنی ذات کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر کافروں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے۔ صحابہ اہل بیت کا حق کیسے کھا سکتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے حسن و حسین کھڑے ہو جاؤ، پہرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر پہرا دیا حضرت حسن اور حسین نے حضرت عثمان کو، جائیے اٹھائیے کتابوں کو۔ پہرا دینے والے حضرت عثمان کا 40 دن پہرا دینے والے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کے ساتھ اہل بیت کی بڑی محبت تھی، اہل بیت کے ساتھ صحابہ کو بڑی محبت تھی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں نرم مزاج تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں یہ نرم تھے۔ کون؟ حسین جنت کا بادشاہ، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آلے رسول نکلے، جلدی تخلیل تخت اٹھے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ رتار ہے، حسین بھائی حسن کا پیار ہے، حسین حیدر دے دل کا ٹکڑے، حسین زہرا کا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساتھ بدلے خان نہ بدلے مگر نہ بدلے، حسین حق کو وفات پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین واجد، حسین ماجد، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین نہیں تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، حسین لڑتا شیعہ تے نالے، حسین دستا عمر تے نالے، حسین لڑتا شیعہ تے نالے، حسین دستا صحابہ تے نالے، حسین لڑتا شیعہ تے نالے، حسین دستا عثمان تے نالے، حسین ظالم تو کر نہیں سکتا، یہ حق نو کر کے قبول لکھ لے، یہ گنتی شنتی تے راوے چھڑ دے، ایک گنتی شنتی، ایک لوگ کہتے ہیں کہ صرف 12 پاک ہے، 5 پاک نے، 5 تن، 12 پاک ہے۔ اب میں کہتا ہوں خدا کی قسم میرے پیغمبر کی آل کے اندر جتنے بھی سید ہیں سارے پاک، سید ہو میں ان کو پاک سمجھتا ہوں، سارے پاک ہیں۔ ایک گنتی شنتی تراؤ نے چھڑ دے، ایک گنتی شنتی تراؤ نے چھڑ دے، علی دا سارا گھرانا پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے صحابہ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت، ان کا آپس کے اندر بڑا پیار اور بڑی محبت تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی جھگڑے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے؟ دل دھڑک دھڑک کے بولوں گا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دے سبھی کی سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑے سب سے بڑا حسین ہے۔ جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے شمر سے، اس سے بڑھ کے جیت گیا، شمر تھا حسین ہے۔ آخر